أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله وفي مقام آخر وإياي فارهبون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هلك الناس إلا العالمون هلك العالمون إلا العاملون هلك العاملون إلا المخلصون والمخلصون في خطر النظیم۔ مندرجہ آپ کے سامنے جو قرآن اور حدیث، قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری صلات، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ تیسری آیت کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس میں حصر ہے إِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جو حدیث پہلی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بڑی مشہور حدیث ہے، عام لوگ بھی اس سے واقف ہیں، ہر شخص اس حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری جو نیت ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ہمارے اعمال کا دار و مدار ہوگا، ہمارے اعمال کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہماری نیت ہوگی۔ اس لیے نیت کا صحیح ہونا، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اس گفتگو میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحیح نیت کیا ہوتی ہے، خالص نیت کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا بد نیت ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے حوالے سے جو نیت کا مطلب ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ہلاک ہو گئے، ہلاک الناس، انسان ہلاک ہو گیا، مطلب یہ کہ سارے انسان ہلاکت میں پڑ گئے۔ ہلاک الناس، انسان ہلاک ہو گیا، الا کنہیں بچا لیا گیا، کون بچ گئے؟ سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ الا العالمون، جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ بچ گئے ہلاکت سے، وہ تباہی سے، وہ بربادی سے بچ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ہلک العالمون، اور عالم بھی ہلاک ہو گئے، عالم بھی ہلاکت میں پڑ گئے، عالم بھی تباہی میں پڑ گئے، ان کی بھی تباہی ہو گئی۔ ان علماء میں سے، ان اہل علم میں سے کون سے بچ گئے؟
الا العاملون، جو عامل ہیں جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہلاک العاملون، اور جو عامل ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ہلاکت میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ بچ گئے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ الا المخلصون، جو کہ مخلص ہیں، جن کی نیت خالص ہے۔ اور پھر آگے جو اس سے بھی سخت بات ہے وہ یہ ہے کہ والمخلصون فی خطر نظیم، اور جو مخلص ہیں وہ بھی بڑے سخت قسم کے خطرے میں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو وہ اس خطرے سے بچ جائیں گے، اور اگر وہ جو مخلص ہیں ان کی نیت بھی خراب ہوگی تو وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہلاکت سے وہ بندہ بچ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صحیح علم ہو، اور اس علم کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ علم ہو، بلکہ وہ اس صحیح علم پر وہ عامل بھی ہو، اس پہ عمل بھی کر رہا ہو۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ صرف عمل کرے، بلکہ عمل ٹھیک نیت سے کرے، خالص نیت سے کرے، اس کی نیت میں خلوص ہو۔ اور اگر اس کے پاس علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، اور اس کی نیت بھی خالص ہوگی، تو وہ بندہ یا وہ بندے، وہ گروہ بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے انسان ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کر رہا ہے اور وہ مخلص بھی ہے، وہ بھی بڑے خطرے میں واقع ہے، وہ بھی خطرے سے دو چار ہے۔ والمخلصون فی خطر نظیم، وہ بھی عظیم خطرے میں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے نیت کی، اخلاص کی۔ اخلاص نیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص نیت سے مراد کیا ہے؟ اخلاص نیت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر دیں، ہم جو عمل کریں وہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی ہم جو بھی عمل کریں اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ کی رضا ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی محبت میں آ کر وہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ہم کام کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ یا تو ہم اللہ کے ڈر سے وہ کام کر رہے ہوں یا اللہ کی محبت میں وہ کام کر رہے ہوں۔ اگر یہ بات ہوگی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہماری نیت میں خلوص ہے، اخلاص ہے۔ اس سے کہتے ہیں اخلاص نیت یا صحیح نیت ہونا۔ کیوں؟ حکم بھی دیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما دیجئے، کل حکم ہے، اور حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ جو سید البشر ہیں، جو انسانوں کے سردار ہیں، جن کے سامنے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے، صرف انسانوں کے سردار نہیں ہیں بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کل، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، واضح طور پہ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، چاہے نمازیں ہوں، چاہے قربانی ہو، حتیٰ کہ میری جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ میں نے زندہ رہنا ہے تو بھی اللہ کے لیے زندہ رہنا ہے، اور میں نے مرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے مرنا ہے۔ یہ آپ فرما دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، کھلم کھلا لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت کہ صلاۃ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، اور قربانی سے مراد، نسکی سے مراد، میری قربانی سے مراد کیا ہے۔ صلاۃ سے مراد صرف وہ خاص نماز نہیں جو ہم مسجد میں امام کے پیچھے یا اکیلے میں پڑھتے ہیں وضو کر کے، بلکہ صلاۃ سے مراد ہے تمام بدنی عبادتیں جو ہم جسم کے ساتھ کرتے ہیں،
چاہے ہمارا پورے کا پورا جسم وہ عبادت کر رہا ہو. جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ ہم نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، زبان ہماری نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، کان ہمارے سن رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا متوجہ ہوتا ہے، آنکھیں ہماری بھی اسی طرف ہوتی ہیں، ذہن بھی ہمارا اسی طرف ہوتا ہے، ہم اسی کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری ہو گئی صلاۃ. یا ہمارے جسم کا کوئی حصہ وہ عبادت کر رہا ہو، ہماری زبان ذکر کر رہی ہو، ہمارے کان ذکر سن رہے ہوں، یا ہم کوئی اللہ کی بات سن رہے ہوں، اللہ کے کسی بندے کی بات جو اللہ کے متعلق بات کر رہا ہو، دین کی کوئی بات کر رہا ہو وہ سن رہے ہوں، تو ہمارے کان بھی اس عبادت میں شامل ہیں. یا ہم ہاتھوں سے کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو وہ بھی عبادت ہے. یا ہم پاؤں سے چل کے کہیں نیکی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. یا ہمارا دماغ سوچ رہا ہے نیکی کے متعلق تو وہ بھی بدنی عبادت ہے، وہ بھی صلاۃ میں ہے. یا ہمارا دل جو ہے، دل یا دماغ یا جسم کا کوئی حصہ وہ عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بدنی عبادت ہے، وہ صلاۃ میں آ گیا. پھر نسک، قربانی میں بھی جتنی ہماری مالی باتیں ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ ہماری مالی عبادت ہے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے عشر ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، یا کوئی بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو وہ ہماری قربانی ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری مالی عبادتیں بھی اے اللہ تیرے لیے ہیں، اور میری جانی اور جانی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری مالی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، بلکہ بات کو یہاں پہ لا کر نقطہ عروج پہ پہنچا دیا گیا کہ میرا تو جینا سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صرف میرا جینا تیرے لیے نہیں ہے بلکہ میرا تو مرنا بھی تیرے لیے ہے. میں تو مروں گا بھی تو تیری رضا کے لیے مروں گا، زندہ رہوں گا تو تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی میں تجھ سے ڈر کے زندہ رہوں گا، اور مروں گا بھی تو تیری ذات کے لیے. تو اسلام کی جو روح ہے وہ یہی بات ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے. اللہ سے علاوہ وہ نہ کسی سے ڈر رہا ہو اور نہ اللہ کے علاوہ کسی سے اس سے شدید ترین محبت کر رہا ہو، بلکہ اس کی محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اس کی نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، اور نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے مالک ہیں، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں. اس کائنات کا مالک ہونا تو کجا، اس کائنات کے ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے مالک ہمیں نظر آ رہے ہیں، در حقیقت در اصل وہ ان کے مالک نہیں ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور زمین میں ہے. تو اللہ کے لیے ہے جو کچھ، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے اندر جو چیز بھی موجود ہے، اس کائنات کے اندر جو چیز بھی موجود ہے اس سب کا مالک اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مالک اللہ ہے تو پھر ہمارے پاس اگر پیسے ہیں، یا ہمارے پاس زمین ہے، یا ہمارے پاس دولت ہے، یا ہمارے پاس کوئی چیز ہے، تو وہ کس کھاتے میں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ قمیض میری ہے، یہ اینک میری ہے، یہ میری کیپ ہے، اور یہ میرا موبائل ہے. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. در حقیقت مالک، در اصل مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے، جائز طریقے سے انسان جو چیز حاصل کرتا ہے وہ
بھی اس چیز کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ وہ چیز اس کے پاس امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز امانتاً اس کو دی ہے، اور اگر وہ اس چیز کو اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق وہ استعمال کرے گا تو وہ امانت کا حق ادا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے باز پرس نہیں کرے گا، اس سے پوچھے گا نہیں، اس پر گرفت نہیں کرے گا، اسے پکڑ نہیں کرے گا اگر اس نے صحیح نیت کے ساتھ صحیح عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دل میں جگہ دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے، اور اس جسم کے اندر جو جان ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی کی ہے۔ اگر ہم اسے یہ جان اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، یہ جسم اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کی چیز تھی، اگر ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں تو ہم نے کون سا کمال کیا، ہم نے کون سا تیر مار لیا، ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان تک بھی قربان کر دیتا ہے تو اسے بھی اس بات پہ اترانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے اپنی رضا کے لیے مجھے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ